السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ فائنل کال کے بعد سول نافرمانی تحریک، کیا پی ٹی آئی حکومت کو سانس نہیں لینے دے گی؟ اور مدارس رجسٹریشن پر حکومت مولانا کی اور مولانا حکومت کی نہیں مان رہے، کیا جے یو آئی بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے جا رہی ہے؟ ناظرین، تمام معاملات تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی سے ایک بات مکمل طور پر واضح ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پر حکومت کے لیے مشکلات کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ایک کے بعد ایک نئی ڈیمانڈ، ایک نئی دھمکی، نئی کال۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ حکومت سانس نہ لے سکے۔ 8 فروری الیکشن کے بعد ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چاہے ایک سیاسی محاذ پر ناکام ہو یا کامیاب، وہ پہلا محاذ ختم ہونے سے پہلے دوسرا گرم کر دیتی ہے۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ پہلے ایک ماہ فائنل کال کا سیاسی بیانیہ بنایا گیا، احتجاج کی ناکامی اور اسلام آباد سے مظاہرین کے منتشر ہونے کے بعد ہلاکتوں کا متضاد بیانیہ بنایا گیا۔ سینکڑوں سے درجنوں کی بات ہوئی اور درجنوں سے 12 کارکنوں کی ہلاکت جو ہے وہ فائنل فگر سامنے پاکستان تحریک انصاف لے کے آئی۔ لیکن اس دوران ہوا کیا؟ حکومت کے لیے ایک کے بعد ایک نئی مشکل جو ہے وہ کھڑی ہوتی گئی۔ پہلے احتجاج کے لیے آنے والوں کا راستہ روکنا، کنٹینر لگا کر اسلام آباد بند کر دینا، احتجاج کے بعد گولی نہ چلانے کی وضاحتیں دینا، کارکنوں کی ہلاکتوں کی تردید کرنا، اور اب سول نافرمانی تحریک کا توڑ کرنا۔ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں حکومت ایک کے بعد ایک نئی مشکل میں گھرتی نظر آ رہی ہے۔ اب حکومت کے سامنے مولانا فضل الرحمان کے احتجاج کی کال کے علاوہ تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی تحریک بھی بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ تحریک انصاف اپنے بانی چیئرمین کی رہائی تو حکومت سے مانگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 2 مطالبات اور بھی ہیں۔ پہلا، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ دوسرا، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں 14 دسمبر سے پی ٹی آئی سول نافرمانی کی تحریک شروع کر سکتی ہے، جس کا ٹائم فریم بعد میں دیے جانے کا کہا گیا ہے۔ اس سب کو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو کسی بھی طرح مذاکرات کی میز پر لانا چاہتی ہے، جبکہ حکومت 24 نومبر کے احتجاج کے بعد فی الحال زیادہ کو لفٹ کروا نہیں رہی۔ اسی لیے شاید پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے مطالبے سے اب کچھ ایک قدم پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ انسان ہو یا فرشتے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لوگ جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ کل شبلی فراز نے بھی زور دیا تھا کہ حکومت جلد از جلد پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم سے بات چیت شروع کرے۔ تو ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ خان صاحب نے ایک بااختیار کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو چانس دیا جائے، اس کمیٹی کو کے ساتھ انگیج کیا جائے کہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں جس سے کہ ملک دوچار ہے، اس کی کوئی صورت نکل آ سکے۔ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، خان صاحب نے اپنا کام کر دیا ہے۔ ناظرین، حالات یہ ہیں کہ تحریک انصاف مذاکرات کی بات بھی زبردستی منوا رہی ہے۔ پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے کہ 9 مئی اور ڈی چوک کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، بصورت دیگر سول نافرمانی تحریک کا ٹائم فریم جاری کر دیں گے۔ ساتھ ہی حکومت کو مذاکرات کی پیشکش بھی کر دی ہے، جس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، جس کے سربراہ عمر ایوب ہوں گے، جبکہ اس میں اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، حامد رضا اور علی امین گنڈا پور بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے۔ اب اس پر حکومت کہتی ہے کہ فی الحال تو کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ وزیر اطلاعات تارڑ نے واضح کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ مضحکہ خیز ہے، ان کی سول نافرمانی کی کال ناکام ہوگی۔ یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی گئی ہے یہ مزے کا خیز ہے اور شرمناک ہے کہ جب کوئی بندہ دوڑ لگاتا ہے نا، اس کو بہانا نہیں ملتا، تو پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نافرمانی شروع کر دو۔ وہ بھی تمہاری نافرمانی کی ایسی پھیر چکے پہلے۔ یہ بات عطا تارڑ نے اس لیے کی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی جو ہے وہ یہ پہلی بار نہیں کر رہے۔ 2014 کے دھرنے میں بھی بانی پی ٹی آئی نے ایک ایک کر کے اپنے کارڈ سامنے لائے تھے، اور اس وقت بھی سول نافرمانی اور بل جلانے کی بات ہوئی تھی، لیکن وہ کافی حد تک ناکام ہو گئی تھی۔ کیونکہ سول نافرمانی کا مطلب ہے کیا؟ تحریک انصاف اس کی تشریح کیا کرتی ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ سول نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ سرکاری افسران جو ہے وہ کام چھوڑ دیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کیا عوام جو ہے وہ قانون کی پاسداری سے ہاتھ اٹھا لیں۔ اور تیسرا جو پہلے بھی وہ کر چکے ہیں وہ یہ کہ بجلی، پانی، گیس کے بلوں کی ادائیگی بند کر دیں، اور آخر میں کہ جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو
پاکستان میں رہنے والے رشتہ داروں کے اور فیملیز کو جو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں تاکہ جو فارن ریمیٹنس ہے پاکستان تک اس کی جو منتقلی ہے وہ کم ہو جائے. اب ناظرین یہ تمام تر جو مطالبات ہیں یہ اس سے بالکل یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ اے ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی, کیونکہ دیکھیے اس میں ابھی تک جو کچھ سامنے آیا اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ جی جو ریمیٹنسز ہیں اس کے اوپر فوکس کیا جائے گا, ان کو روکا جائے گا, روکا جائے تاکہ اس سے جو ہے وہ حکومت پاکستان پر, ہماری معیشت پر ایک طریقے سے پریشر آئے. باقی جو چیزیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا وہ ممکنات میں ہیں, لیکن دیکھنا یہ کہ واقعی میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے میں کتنی سیریس ہے, کیونکہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ ہم سب کو یاد ہے. اس لیے ناظرین اس میں جو ہے وہ ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ موجودہ حالات میں یہ قابل عمل نہیں ہے. جو پہلے کی ہم بات کرتے ہیں کہ سرکاری افسران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اپنی نوکریاں داؤ پہ تو نہیں لگائیں گے, عوام بل ادا نہیں کر کے بجلی پانی گیس جو ہے اپنے گھروں کی وہ کٹوانے کے لیے میرا نہیں خیال تیار ہوں گے, اور باہر بیٹھے لوگ کیا پی ٹی آئی کی کال میں اپنے خاندانوں کو, اپنے بیوی بچوں کو جو پاکستان میں چھوڑ کے گئے ہیں, کیا ان کو پیسے بھیجنا بند کر دیں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو کہا جائے کہ جب حوالہ یا ہنڈی کے ذریعے بھیجیں, لیکن یعنی اس کا پھر تو مطلب ہوگا کہ باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کریں. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے اور بہت ہی مشکل ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان کو کامیابی حاصل ہو. سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ پہلے بھی ناکام ہوئی تھی اور اس بار بھی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں. تو سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کی بات کر کیوں رہی ہے؟ میرے نزدیک اس کا واحد مقصد جو ہے وہ حکومت میں پریشر رکھنا ہے اور اپنے کارکنان کو بار بار یہ یاد دلانا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں ہے اور ان کی رہائی کے لیے مسلسل جد و جہد کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سول نافرمانی کی تحریک میں اور کو زیادہ جان نظر نہیں آتی, اور دوسرا اوپر سے جو اپنے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ انہوں نے تاریخ کا اعلان کر دیا, اور یہ کہ اس سے پہلے اگر وہ تاریخ واپس لینی پڑی تو جو ہے ایک طریقے سے یعنی یو ٹرن ہوگا, اور اگر اس کے بعد مجبوراً اس تاریخ کے بعد جو ہے وہ یہ موومنٹ لانچ کرنی پڑی تو اس کی کامیابی کے امکانات جیسا کہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ بہت ہی کم ہے. تو خواہ مخواہ اپنے لیے ایک نئی مشکل پیدا کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. ناظرین پاکستان جیسے ممالک میں عوام کے اتنے مسائل ہیں کہ اگر وہ جیسے میں پہلے بات کرتا کہ اگر کسی پارٹی کی حمایت کرتے بھی ہوں تب بھی سب کام چھوڑ چھاڑ کر سول نافرمانی جیسی تحریک کا حصہ بننا, یعنی لوگ 10 بار سوچیں گے اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس کا حصہ بنے. تحریک انصاف نے اپنے کارکنان کے ساتھ عوام کو بھی مشکل میں ڈال دیا, اس لیے سول نافرمانی کا اعلان اپنی جگہ, اس پر عمل کب اور کتنا ہوتا ہے اس میں بس میں یہی کہوں گا کہ ہنوز دلی دور است. ناظرین اس طرح بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس وقت موجودہ صورتحال میں تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے, تمام تر مشکلات اور چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہے, کیا فیصلہ سازی ہو رہی ہے, اور یہ جو معاملہ ہے سول ڈس اوبیڈینس کا یہ کتنا ویل تھاٹ آؤٹ ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما. جی علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا علی صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب نے جو اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ جب یہ اعلان کیا تھا کہ سول نافرمانی والا جو اب پالیسی ہے اس کی طرف وہ جا رہے ہیں, لیکن اس کے بعد سے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں یہ ابھی تک مکمل طور پر کلیئر نہیں ہو پا رہا. یعنی علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ جی ابھی ہم فیصلہ کریں گے, مشاورت کریں گے. اس وقت پالیسی ہے کیا واقعی میں سول نافرمانی کی مہم شروع ہونے والی ہے یا ابھی اس پہ پارٹی کے اندر بحث جاری ہے اور فیصلہ نہیں ہوا؟ بہت شکریہ فاضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہماری سب سے زیادہ کوشش اور خواہش اس وقت یہ ہے کہ ہمارے اسیران بشمول ہمارے چیئرمین جناب عمران خان صاحب وہ باہر آئیں, اور خاص کر اس سے پہلے یہ جو 26 نومبر والا واقعہ ہوا ہے سانحہ اسلام آباد جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے پہلے ہماری مین ڈیمانڈ تو یہی تھی کہ خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہو اور مینڈیٹ کی واپسی ہو. ساتھ میں آف کورس تحریک انصاف بنی ہی احتساب کے نام پہ ہے, رول آف لا کے لیے بنی ہے, ہماری جماعت کا نام ہی انصاف ہے. لیکن اب جو ایک بہت بدقسمتی ہوئی ہے, جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو نقصان ہوا ہے, اب یہ بھی ایک مین ڈیمانڈ ہماری ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے. ساری چیزوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے اینڈ آف لاسٹ ویک عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی جس کو محترم گور ایوب صاحب, عمر ایوب صاحب
وہ ہیڈ کر رہے ہیں, گور ایوب صاحب کا نام زبان پہ آ گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو اب یہ جو کمیٹی ہے میرے خیال میں بہت زیادہ اونس اب حکومت پہ ہے کہ وہ اس کمیٹی سے وہ انگیج کرے. سول ڈس اوبیڈینس کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, پارٹی کے جو 2-3 بڑے فورمز ہیں اس پہ بات ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ اس پہ ہماری سینئر قیادت پھر بھی میٹنگ کرے گی, اس کے لیے جو بھی موڈیلٹیز ہیں وہ ڈسکس ہوں گی. یعنی یہ کہ جو سول نافرمانی والا معاملہ ہے اس کا ذکر تو ہو گیا ہے لیکن فیصلہ نہیں ہوا, اور یہ جو بات آ رہی ہے کہ جماعت کی سینئر لیڈرشپ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ تحفظات ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات, ان سے ڈسکشن کریں اور اپنا موقف سامنے رکھیں کہ شاید اس وقت اس طریقے سے یہ جو موومنٹ ہے سول نافرمانی کی, اس کو لانچ کرنا اتنا شاید مؤثر نہ ہو, اتنا اچھا فیصلہ نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ بات تو پھر ایک طریقے سے کنفرم ہو رہی ہے کہ ابھی مذاکرات بات چیت ہونی ہے خان صاحب سے, اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ یہ کرنی بھی ہے موومنٹ کی نہیں کرنی. جو ہے پولیٹیکل تھریٹ کی میں بات کروں, جس میں آپ کہتے ہیں میں احتجاج کروں گا یا میں دھرنا دوں گا یا ہم جلسہ کریں گے یا اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہی آپ کے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈز ہوتے ہیں. چارٹر آف ڈیمانڈز کے لیے ہماری کمیٹی موجود ہے. اب مقصد نہ احتجاج آپ کا پرائم آبجیکٹو ہے, نہ سول ڈس اوبیڈینس ہے, نہ کوئی دھرنا ہے. مقصد ہمارا وہ ہے کہ عمران خان صاحب اسیران کی رہائی ہو. مینڈیٹ جو ہمارا الیکشن کا ہوا ہے اس کے لیے کوئی آگے کا راستہ بنے. اس پہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے سول ڈس اوبیڈینس کی تاریخ بھی دی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے. تو کیوں بنائی ہے کمیٹی اسی لیے بنائی ہے کہ اگر ہم پہ جو اعتراض ہوتا ہے, ہم پہ ہمیشہ یہ رد لگایا جاتا ہے, اسٹرانگ ہمارے خلاف یہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کسی سے بات نہیں کرتی, تحریک انصاف انگیج نہیں کرتی, تحریک انصاف پولیٹیکل اپنے آپ کو پولیٹیکل سسٹم کے اندر دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات اسٹیبل پہ نہیں بیٹھتی. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے خان صاحب نے یہ کمیٹی بنائی ہے. بڑے مشکل ہو جاتے ہیں نا جب آپ نے تاریخ دے دی, آپ نے کہہ دیا کہ یہ تاریخ ہے, اتنے دن ہے, اس میں مذاکرات کرنے تو کر لیں. یہ پہلے بھی جو احتجاج تھا اسلام آباد والا دھرنا, اس میں بھی پہلے وہ اناؤنس کر دیا, ڈیٹ دے دی, پھر کہا کہ مذاکرات کریں گے. تو یہ پالیسی تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس طرح سے یہ نہ کرنے والی بات ہوئی, یہ غلط پالیسی نہیں ہے. یعنی اگر بات چیت کرنی ہے تو پہلے کہنا چاہیے کہ جی آئیں بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, معاملہ حل ہوتا ہے, نہیں ہوتا تو پھر ہم اگلا چلیں گے. اس بار بھی وہی ہوا ہے کہ تاریخ پہلے دے دی. دیکھیں میں دوبارہ تیسری بار اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اونس از آن گورنمنٹ ناؤ, بال ان کی کورٹ میں ہے. ہمیشہ رانا ثناء اللہ صاحب یا ان کی جماعت کے اور لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ پوزیشن جو ہے خان صاحب میں ہے یا تحریک انصاف بات نہیں کرتی, یہ پولیٹیکل انگیج نہیں کرتے. انہیں پولیٹیکل کمیٹی بنا دی, آپ انگیج کیجئے. اچھا ہاں یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہو سکتی ہے کہ ڈیٹ ہم نے دے دی ہے, لیکن دیکھیے ہم جس لیول پہ پہنچ گئے ہیں, ہمارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. ابھی آپ آپ کے پروگرام پہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے میں اسلام آباد ایک جگہ سے آیا ہوں جہاں ہمارا ایک ورکر شہید ہوا تھا, انیس ستی صاحب نوجوان تھا. تو یہ جس طرح کی ہماری شہادتیں ہوئی ہیں, اور دوسری طرف فورسز کی بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, اور جس کی ہم اس کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی بھی انکوائری ہو, جو رینجرز کے لوگ شہید ہوئے ہیں یا پولیس والے, ہم تو سب کی بات کرتے ہیں. تو اس لیول پہ پہنچ کے جب لوگ شہید ہو گئے ہیں, ڈی چوک میں ریڈ زون کے ایریا میں گولی چل گئی ہے اور اتنا کچھ ہو گیا ہے, لوگ زخمی ہو گئے ہیں, آپ کا پورا پولیٹیکل سسٹم اس وقت ڈسٹیبلٹی کا شکار ہے. اچھا اب اس میں آپ مجھے بتائیں, آپ نے ایک ڈیٹ تو دینی ہے. بالکل, مذاکرات کے ذریعے ہی معاملہ آگے چلنا ہے. لیکن پھر علی صاحب اس میں پھر یہ بھی کلیئر کر دینا کہ آپ کی جماعت سے ہی جو ہے وہ کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آتے ہیں. یعنی ایک باقاعدہ پوزیشن لی ہوئی تھی کہ ہم نے بات صرف ان سے کرنی ہے جو با اختیار ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تو ان لوگوں سے بات کرنی نہیں ہے جن کے پاس کوئی پاورز نہیں, ہم نے سیدھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اور ابھی بھی یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سے آ کے بات کرے, تو پھر یہ ذرا کنفرم کر دیں گے, دیٹ مینس کہ اگر اس وقت موجودہ حکومت پی ایل این کی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر آ کے کہتی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ٹیبل پہ, تو وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. بڑی اہم بات ہے فاضل صاحب. دیکھیے یہ جب احتجاج ہو رہا تھا ابھی والا, تو اس دوران بھی میں ایک دو دفعہ مڈیالہ جانے کا مجھے اتفاق ہوا, ملاقات تو نہیں ہو سکی, لیکن وہ اسی کوشش میں ہم تھے کہ کسی طریقے سے یہ تصادم جو ہے وہ نہ ہو. گور صاحب کی ہوگی ملاقات, خان صاحب کی ہو گئی تھی, اتنا مجھے پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ ایک انگیجمنٹ تھی احتجاج کے دوران بھی. حکومت کسی شخص سے ہی ہوگی, ان کے لوگوں سے ہوگی,
تو اتنا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی انگیجمنٹ نہیں تھی، حکومتی ہی تھے، کیونکہ حکومتی لوگ ہی ان سے ہی بات ہو. اب یہ جو کمیٹی بنائی ہے خان صاحب نے، اس میں کوئی پری کنڈیشن تو نہیں ہے کہ ہم سیاسی لوگوں سے، جتنی میری معلومات ہیں کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے. ہم تمام سٹیک ہولڈر سے، جس میں سب لوگ آتے ہیں، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری پولیٹیکل اس سسٹم میں، اس حکومتی جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا پورٹنٹ رول رہا ہے. اچانک اگر ہم کہیں کہ کوئی رول نہیں ہے تو یہ بھی حقیقت سے نظر چرانے والی بات ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر اس پہ بات کریں اور اس چیز کو کسی طرف آپ لگائیں. تو یعنی اگر بڑی بے چینی ہے، تو یعنی اگر علی صاحب اس میں انسٹیبلٹی کا شکار ہے. جو کمیٹی بنی ہے، جو مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے، عمر ایوب صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اس کے رسپانس میں اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، وہی کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اور آپ کی طرف سے یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اگر گورنمنٹ وہ کمیٹی بنا رہی ہے اپنی، تو وہ ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت کے بعد ہی بنا رہی ہوگی، آن دیئر اون تو وہ کریں گے نہیں. تو اگر گورنمنٹ ایک کمیٹی بناتی ہے، اس میں رانا ثناء اللہ ہوں، اس میں کوئی اور ہوں، اور وہ آ کے آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ کی کمیٹی کو، کہ آئیے کل پرسوں آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، آئیے مذاکرات بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو یہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اور اس سے آپ کے خیال میں آپ کی طرف سے کوئی objection نہیں ہوگی؟ نہیں ہونی چاہیے objection. کمیٹی جو بن گئی ہے تو مذاکرات کے لیے بنی ہے. اور میں ہمیشہ ایک چیز اور بھی میں بڑا دیکھتا ہوں، یہ مذاکرات کی جب بات چل پڑتی ہے تو وہ ٹیبل پہ بڑی کم ہوتی ہے، میڈیا میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر بعد میں کوئی نہ کوئی اسپوائلر آ کے وہ سارا کھیل بگاڑ دیتا ہے. تو میرے خیال میں جو مذاکراتی کمیٹی ہے، ان کے جتنے ممبران ہیں، وہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ بات کم کریں، کوئی ٹیبل شیبل پہ بیٹھ کے کپ چائے پئیں اور مسئلے کا حل نکالیں. ملک کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہے، انسٹیبلٹی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ شہید ہوئے پڑے ہیں، زخمی ہوئے پڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ سوال اٹھ رہے ہیں، حکومت پہ سوال اٹھ رہے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ستہ خیران ہے اور راوی چین لکھ رہا ہے یا امن ہے، اب سب کو ٹھیک ہے، سب کو ٹھیک نہیں ہے. تھنگز نیڈ ٹو بی سیٹلڈ. ٹھیک. علی صاحب یہ بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری جو بھی پوزیشن تھی پہلے کہ جی ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، اس پوزیشن کو ہم فی الحال تھوڑا فلیکسیبل کر رہے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے، اور ہم پی ایم ایل این گورنمنٹ سیاسی، ہمارے جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر بات کرنے کو تیار ہیں، غیر مشروط طور پر، یعنی کوئی آپ پری کنڈیشن نہیں لگا رہے، ایکسیپٹ یہ کہ آپ نے ایک ڈیٹ دے دی ہے سول نافرمانی کی. اگر یہ مذاکرات آگے چلتے ہیں، اگر گورنمنٹ کل کو رسپونڈ پازیٹیولی کرتی ہے اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ ظاہر بات ہے ایک دن یا 2 دن میں تو مذاکرات ختم نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے، تو اس بات کا پھر کافی کبھی امکان ہوگا کہ آپ کی طرف سے یہ بھی اعلان آ جائے کہ جی ہم نے جو خان صاحب نے جو تاریخ دی تھی سول نافرمانی کی، ہم فی الحال اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کہاں چل سکتے ہیں. یہ بھی جو ہے بالکل ممکن ہے، پاسبل ہے. دیکھیں، یہ اگر کمیٹی کام شروع کر دیتی ہے یا مذاکرات شروع ہوتے ہیں، میرے خیال میں پھر کمیٹی خان صاحب کے پاس جا سکتی ہے. کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے کہ ہم نے وہ تو خان صاحب کے ہاتھ میں پھر اختیار ہے، وہ اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، نہیں بڑھانا چاہیں تو نہیں بڑھا سکتے. لیکن میرے خیال میں اگر کوئی فروٹفل ڈسکشن شروع ہوتی ہے، میرے سامنے جو خان صاحب ایک لفظ یوز کرتے تھے جب میں جیل میں ان سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں میننگ فل. اگر ڈائلوگ ہو تو میننگ فل ہو، نتیجہ خیز ہو. تو ایسی اگر کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، میرے خیال میں خان صاحب ایک پولیٹیکل آدمی ہے، وہ فلیکسیبلٹی ضرور دکھائیں گے. لیکن دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، دینے کے لیے ہمیشہ حکومت کے پاس ہوتا ہے. ظلم انہوں نے کیا ہے، گولی ادھر سے چلی ہے، بندے ہمارے شہید ہوئے ہیں، اور غلط کیسز بھی ہم پہ بنے، اور ہماری ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی. یعنی کہ پشتو میں کہتے ہیں کہ مڑوم شم پڑوم شم، یعنی کہ ظلم بھی میرے سے ہو گیا ہے اور مجرم بھی میں گردانا گیا. تو ان حالات میں میرے خیال میں سینیٹی مسٹ پریویل، پیپل شوڈ سٹ. اور میں دونوں طرف کے جو کمیٹی ممبران ہیں، حکومتی کمیٹی کا مجھے نہیں پتا کون لوگ اس میں ہیں، لیکن میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی ایک نیتی سے بیٹھیے اور قوم کو اس مشکل سے نکالیے، اور ملک میں انسٹیبلٹی ختم ہو. عمران خان صاحب باہر آئیں، پولیٹیکل آدمی ہے، خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ باہر آ کے کیا کریں گے. وہ ملک کو وزیر اعظم کے طور پہ چلا چکے ہیں، آپ کے سامنے ان کی ایگزامپل موجود ہے. 27 سال سے ان کی تحریک چل رہی ہے، اور اتنی اس سے بڑی ایک طاقت ایک آدمی کی سیاسی اسٹرنتھ کیا ہوگی کہ وہ جیل میں بیٹھا ہو، اس کی جماعت سے نشان چھین لو، اس کے بندے پھر بھی آدھی سے زیادہ اسمبلی بھری پڑی ہے تحریک انصاف سے. اس کا مطلب ہے قوم پیچھے کھڑی ہے نا. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے. جی بہت شکریہ. ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ ایک اس طریقے سے ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ بہت ہی عرصے کے بعد ہمیں ایک لچک نظر آ رہی ہے، اور ایک طریقے سے ایک آبادگی ہے کہ ہم اپنے مخالفین سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں سے جن کو ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ جی یہ تو سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے، یہ تو ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو لیجٹمیٹ
پولیٹیکل فورسز ہیں ہی نہیں. اب اگر ان سے بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار ہیں تو یہ ایک سنہری موقع ہے اور گورنمنٹ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ, کیونکہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف ایک بہت امپورٹنٹ اہم سٹیک ہولڈر ہے اس سسٹم کی. آج کل ظاہر بات ہے جو بھی ان کے اوپر مشکلات ہیں اور جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ تو ہیں, لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کی جو اہمیت ہے اس نظام میں اس کو کسی بھی طریقے سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. ان کی جو مقبولیت ہے, ان کی جو اس وقت عوام میں سپورٹ ہے, وہ کسی بھی طریقے سے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ایک ایسا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں تمام جماعتیں بیٹھ کر بات کر سکتی ہیں تو اس میں حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے, ہر حوالے سے ایک نہیں 2 قدم آگے بڑھانے چاہیے. اور یہ جو پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اور معاملات کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی رستہ نکلے. 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں نہیں ہوگا, لیکن صرف ٹیبل کے گرد بیٹھ کر ایک کپ چائے کے اوپر بات شروع کرنا, اس سے بھی جو سیاسی استحکام کی جو ضرورت ہمیں اس کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا. تو ٹائم از آف ایسنس اور امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پازیٹیولی رسپونڈ کرے گی. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, جب واپس آئیں گے بریک سے تو بات کریں گے کہ کیا مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان احتجاج کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں. اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے بلال کیانی پاکستان مسلم لیگ نون سے اور نعیمہ کشور صاحبہ JUIF سے. اور شو کے آخر میں ذرا بات کریں گے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کے کیس پر آج کی سماعت میں ججز کا کیا کہنا تھا, یہ آپ کو بتائیں گے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کہتے ہیں کہ جہاں حکومت ملنے سے اقتدار آپ کے ہاتھ آتا ہے وہی حکومت کبھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی بلکہ یہ کانٹوں کا بستر ہوتی ہے. اتحادیوں کو ساتھ رکھنا, اپوزیشن سے 2 ہاتھ کرنا, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بنا کے رکھنا. ہمارے یہاں اگر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہو اسے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک محاذ سے بھی آنکھ اوجل کی تو اس کے جو ہے وہ نتائج کافی حد تک برے ہو سکتے ہیں. 24 نومبر کے احتجاج سے نمٹنے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اس کے سامنے 3 نئے محاذ کھل گئے. پہلا محاذ پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی تحریک سے نمٹنا, دوسرا محاذ مدارس رجسٹریشن پر مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنا, اور تیسرا محاذ سینیٹر فیصل واڈا کے حالیہ بیانات کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کا جائزہ لینا. ناظرین ان تینوں محاذ پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. پہلا محاذ تحریک انصاف نے سول نافرمانی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اگر ان کی بنائی گئی مذاکراتی ٹیم سے بانی چیئرمین کی رہائی اور دیگر معاملات پر بات نہ کی گئی تو وہ 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے. رکھی ہیں پی ٹی آئی کے پرزنرز کی ریلیز کی اور جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کی 9 مئی کے حوالے سے اور 24 نومبر 2024 کے حوالے سے, یا یہ پوری نہیں ہوئی تو ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے اور اس کا ٹائم فریم اور وہ ساری چیزیں بھی آپ سامنے رکھ جائیں گے, تفصیلات ہم لوگ دیں گے اور یہ ملک گیر بھی ہوگا اور یہ بین الاقوامی دنیا میں بھی پاکستانی یہ انشاءاللہ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے. ناظرین پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کو اپوزیشن کی ایک اور جماعت اور ماضی کی اتحادی JUIF کو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے. اسی لیے اس حکومت کے سامنے جو ہے وہ 2 بڑے محاذ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ کارکن تیار رہیں, ہم وہ لوگ نہیں جنہیں اسلام آباد سے آنے سے روکا جا سکتا ہے. اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا, ہم وہ لوگ نہیں ہیں تم ہمارا راستہ روک سکو گے. تم ہمیں آزما چکے ہو, ہم تمہیں آزما چکے ہیں. ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو, ہم ڈرتے نہیں. شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے, بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی اور نہیں. آج حکومت کی سائٹ سے بھی وزراء کی ایک ٹیم اور پاکستان بھر سے علماء کا ایک اہم اجلاس ہوا, جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر 10,000 لوگ اسلام آباد لا سکتے ہیں تو باقی علماء لاکھوں لوگ لانے کی اہلیت رکھتے ہیں, لیکن حکومت تصادم نہیں چاہتی. کہ ممکن ہے سیاست کے میدان میں افرادی قوت کسی کے پاس ہو, لیکن مدارس کے میدان میں افرادی قوت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے, وہ اس فورم کے پاس موجود ہے, وہ ان 10 بورڈ کے پاس موجود ہے. اور اگر حکومت کو یہ معاملہ ہے جملہ سخت کہ جی وہ 10,000 بندہ لے آئیں گے, تو میرا خیال ہے یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مدارس تو اسلام آباد میں اتنے ہیں کہ یہ 25-30 ہزار لے آئیں گے, اور اگر خالی مولانا طیب طاہری صاحب کو کہہ دیا تو پھر یہ کوئی 5-6 لاکھ کا قافلہ پنج پیر سے ہی آ جائے گا. وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے واضح کیا کہ مدارس کی رجسٹریشن مدارس کے خلاف نہیں بلکہ ان کی مدد کے لیے.
جو بھی طالب علم ایک مدرسے سے نکلتا ہے اس کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوتا ہے، اس کو وہ تمام مواقع کیسے فراہم کیے جا سکتے ہیں جو کسی بھی اور یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنے والے طالب علم کو میسر ہیں، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ چھتری ایک ہو۔ مدرسوں کی موجودگی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے بلکہ قومی حوصلہ ہے، اور یہ حوصلہ اس وقت کبھی ہوا جب تمام علماء اکرام نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک اتحاد کے یہ ساتھ فیصلہ کیا 2019 میں کہ رجسٹریشن ہم وزارت تعلیم کے ساتھ کریں، اور یہ رجسٹریشن کا معاملہ مدرسوں کو کنٹرول کرنے کا نہیں تھا بلکہ مدرسوں سے پورے ملک کو مستفید کرنے کا۔ جے یو آئی کے مدارس رجسٹریشن پر ایک اہم مطالبہ ہے کہ مدارس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیے۔ اس سے مدارس کی آزادی اور خود مختاری برقرار رہے گی اور حکومت کا ان مدارس پر کسی حد تک کنٹرول تو ہوگا، لیکن وہ نصاب اور دیگر معاملات میں آزاد ہوں گے۔ دوسری جانب حکومت نے آج جے یو آئی سے رابطہ کیا اور مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے ایک نیا مسودہ دیا جس پر سینیٹر کامران مرتضی اور حکومت کی قانونی ٹیم کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ جے یو آئی کو حکومت نے 3 آپشنز دیے ہیں۔ پہلا، جے یو آئی ایف 2019 کا معاہدہ تسلیم کرے۔ دوسرا، اگر جے یو آئی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کرانا چاہتی ہے تو بھی حکومت تعاون کے لیے تیار ہے۔ اور تیسرا، جے یو آئی اگر ڈی سی اور وزارت داخلہ کے تحت رجسٹریشن کرانا چاہتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے۔ یعنی حکومت نے مولانا کو راضی کرنے کے لیے مدارس رجسٹریشن معاملے پر کچھ خاص لچک نہیں دکھائی۔ کان کو ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ سے پکڑ لیا جائے، جبکہ 2019 کے معاہدے سے ایک قدم پیچھے ہٹی ہے کہ معاہدے کے مطابق مدارس کو 2019 وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر کرانا تھا، یعنی کیا جانا تھا، جس کے بعد یہ وزارت ہی ملک کے مدارس کے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کی واحد مجاز اتھارٹی ہے۔ معاہدے کے تحت وہ مدارس اور جامعات جو وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، وفاقی حکومت انہیں بند کرنے کی مجاز ہوگی۔ لیکن مولانا 2019 کے اس معاہدے کو محض ایک معاہدہ قرار دے کر اپنی تجاویز کو قانونی شکل دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کو علماء کے مقابلے میں نہ لایا جائے۔ حکومت کیا ہماری تجاویز پر ایجنسیاں بھی ایک پیج پر تھیں؟ اس وقت تک حکومت کی کسی تجویز سے جے یو آئی ایف جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتی۔ زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی تھیں، اور وہ بل پیش ہوا اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اگر بل پر صدر دستخط کر سکتا ہے اور اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا؟ عدم استحکام وہ کیوں لا رہے ہیں؟ ہم جو چیز طے ہو چکی ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مقابلے میں نئی نئی باتیں لا رہے ہیں۔ لہذا اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے۔ مولانا مسلسل یہی بات کر رہے تھے کہ حکومت ان کے ڈرافٹ پر راضی ہو گئی ہے اور اسے اسمبلی سے بھی پاس کروا لیا ہے، تو اب صدر اس پر دستخط کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی اکتوبر ہی کے مہینے میں مدارس ترمیمی بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا، جس کے تحت بل ایکٹ میں 7 بنیادی اور 2 اضافی شقیں شامل کی گئی، جس کے مطابق حکومت الگ سے مدارس رجسٹریشن ایکٹ نہیں لائے گی اور مدارس کو بآسانی رجسٹریشن اور اکاؤنٹ کھلوانے کی سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ سارا عمل مکمل ہو جانے کے بعد مولانا فضل الرحمان کا اب یہی سوال ہے کہ حکومت پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ اس موقف پہ ہم کچھ دیر میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی ملاقات بھی نواز شریف نے وزیر اعظم کو یہ ہدایت دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات پر غور کیا جائے۔ نواز شریف نے ساتھ ہی وزیر اعظم کو مدارس رجسٹریشن بل پر مفاہمت کا مشورہ بھی دیا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی سول نافرمانی تحریک اور مولانا کی مدارس رجسٹریشن پر احتجاج کی دھمکی، ان 2 بڑے محاذ کے علاوہ تیسرا محاذ سینیٹر فیصل واڈا کے بیانات بھی۔ سینیٹر فیصل واڈا سب جانتے ہیں کہ وہ جب میڈیا پر آتے ہیں تو جو بھی وہ بات کرتے ہیں اس میں بڑا وزن ہوتا ہے اور کہیں بڑی اہم آوازیں بھی جھلک رہی ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سینیٹر فیصل واڈا کی حالیہ ملاقاتوں اور بیانات سے جو ہے وہ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے پہلے بلاول بھٹو سے ملاقات کی، پھر مولانا فضل الرحمان سے ملے اور کل ایک ملاقات ایم کیو ایم سے بھی کر ڈالی۔ فیصل واڈا مسلسل یہ کہہ رہے ہیں
کہ حالیہ سیاسی مسائل کا حل مذاکرات میں چھپا ہے؟ کیا اس موجودہ صورتحال کا حل مذاکرات ہے؟ اس میں پیش رفت ہو رہی ہے کوئی؟ دیکھیں مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں، بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ختم ہوتی ہیں، اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ مذاکرات اور سیاست امپاسبل کو پاسبل کرنے کا کام ہے۔ جہاں فیصل واڈا نے بانی پی ٹی آئی کی جان کے حوالے سے بھی اپنے اندیشوں کا اظہار کیا، وہیں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو بھی ماننے کی بات کی۔ کسی کو اگنور کیا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اس کو رسپیکٹ دینی ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو آسمان کی پارٹی سمجھتی ہے، ان کو ہی بیٹھنا پڑے گا۔ اس بات سے واضح ہے کہ ملک کے فیصلہ ساز شاید ابھی سوچ رہے ہیں کہ کسی ایک جماعت کو مسلسل دبائے رکھنے سے بات نہیں بنے گی، کہیں نہ کہیں مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا ہوگا، یعنی اپوزیشن کی حیثیت تسلیم کرنا ہوگی اور کہیں نہ کہیں ان کو سیاسی سپیس بھی دینا ہوگا۔ اب ناظرین، یہ اپوزیشن کے لیے تو اچھی بات ہے، لیکن حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر حکومت ڈیوائیڈ اینڈ رول پر چلتی رہی تو پھر اس کے لیے سر اٹھانے والے مسائل کم ہو جائیں گے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت نے مولانا کو مدارس رجسٹریشن پر منا لیا، فیصل واڈا کے مذاکرات والے معاملے پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر اعتماد میں لے لیا، تو تحریک انصاف ممکن ہے کہ ایک بار پھر اکیلی ہو جائے، اور جو تھوڑی سی اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کی جو امیدیں ہیں شاید اس میں بھی جان اتنی نہ رہے۔ پھر حکومت ہوگی اور تحریک انصاف کی سول نافرمانی کی تحریک۔ ناظرین، اسی معاملے پہ ذرا بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو تنازع کھڑا ہو گیا ہے اس کا حل کیا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں دو معزز مہمان، نعیمہ کشور صاحبہ JUIF کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور بلال کیانی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ نعیمہ صاحبہ، اگر بات میں آپ سے شروع کروں، نعیمہ صاحبہ، جو تنقید آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو 2019 میں جو معاہدہ تھا اس میں تو تمام لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا، اب اس وقت اس معاہدے کے برعکس آپ کی جماعت یہ والا جو بل ہے اس کو قانون بنانے میں بضد کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فات صاحب۔ دیکھیں، اس ملک نے معاہدات پہ چلنا ہے یا قوانین پہ چلنا ہے؟ پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون ہم خود نہیں لائے، یہ قانون جب PDM کی حکومت تھی تب بھی گورنمنٹ لائی تھی، شہباز شریف صاحب اس وقت بھی وزیر اعظم تھا، اب بھی جب قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے یا سینٹ نے پاس کیا ہے، مطلب جو دونوں ایوانوں نے پاس کیا ہے، تو گورنمنٹ یہ بل لے کے آئی ہے اور کنسنسس سے لائی ہے۔ مسلم لیگ نون نے اس میں ووٹ دیا ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے بھی اس میں ووٹ دیا ہے۔ میں ذرا بلال صاحب کو بھی یہاں پہ ذرا شامل گفتگو کرتا ہوں۔ بلال صاحب، دیکھیے، اس میں ایک تو ہے کہ جی اس بل میں ہے کیا، جو مولانا صاحب ان کی جماعت کا موقف ہے اور جو ایک پہلے کا تھا، لیکن دوسرا جو انہوں نے بات کی ہے ایکچولی وہ بالکل درست ہے کہ یہ بل پاس کیا ہے گورنمنٹ نے پاس کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی PMLN دونوں نے اس کو ووٹ دیا ہے، دونوں ہاؤسز سے پاس ہوا ہے۔ یہ اب جا کے خیال آ رہا ہے گورنمنٹ کو کہ نہیں اس میں تو کوئی مسائل ہیں، تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا پڑھا نہیں تھا، پڑھے بغیر پاس کر دیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فات صاحب بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم اس کے کانٹیکسٹ کا حصہ ہے اس بل کے، کیونکہ اس ٹائم پہ بہت طویل سب نے کور کی جو مذاکرات اور ملاقاتیں ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور اس میں سے ایک مطالبہ یہ JUIF کا تھا، جس کے نتیجے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس ہوئے۔ اس کے بعد یہ میرے خیال سے پریزیڈنٹ کے پاس چلے گئے فار اسینٹ، اور وہاں سے شاید کوئی لیگل آبجیکشنز ریز کیے گئے تھے۔ تو یہ تو اس کا آپ کہہ لیں پارلیمنٹری ایک کانٹیکسٹ ہے کہ جہاں پہ پیسج آف دا بل ہو گیا، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاؤسز نے پاس کیا، اور unless there is a strong any proper valid constitutional reasons کوئی بھی قانون جو اسمبلی سے پاس کیا، پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا، that has to become law۔ لیکن یہ بل پاس کرنے سے پہلے یہ بحث ہونی چاہیے نا اصولاً تو۔ نہیں، دیکھیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ ایک یقیناً میرے خیال سے اس ٹائم پہ ایک آئینی ترمیم کی ڈسکشن کے اندر اس کو اس طریقے سے لپیٹ دیا گیا کہ شاید اس طرح کی اس کے اوپر گفتگو یا تفصیلی بات نہیں ہو سکی۔ نعیمہ صاحب، دیکھیں، یہاں تک تو میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو، پیپلز پارٹی کو، PMLN کو، دیگر جماعتوں کو جنہوں نے اس کے لیے کیا، ان کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا، ان کو پڑھنا چاہیے تھا، ان کو پہلے جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو اور ان کے قیادت کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ جی نہیں، اس میں
آپ یہ ترمیم ڈال دیں یا اس میں یہ اتفاق رائے پیدا کر لیں، وہ نہیں کر پائے. اور میرے خیال میں یہ پارلیمنٹ کا، ان تمام لوگوں کا، تمام جماعتوں کا جنہوں نے پاس کیا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر پائے. بہرحال اب وہ ہو گیا. اب نعیمہ صاحبہ اس کا رستہ کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر دستخط نہ ہوئے، اگر یہ قانون نہ بنا تو پھر ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. جس طرح بلال صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ کا موقف الگ، اور علماء کرام نے آج پریس کانفرنس کی، وہ حکومت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ موقف ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کریں اور دیکھیں کہ بیچ کا کوئی رستہ نکل آئے جو آپ کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، گورنمنٹ کو بھی ہو، اور وہ پھر ایک نئی قانون سازی ہو جائے؟ کیا آپ کی قیادت یہ کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیے بلال صاحب بھی ہمارے لیے محترم ہے، گورنمنٹ کی بھی ہم بیٹھنے والے بات کرنے والے لوگ ہیں. مولانا صاحب نے ہمیشہ کنسنسس سے ڈیولپ اور بات سننے اور سمجھانے والی اور دلیل پہ بات کرنے والا ایک سیاستدان ہے. دیکھیے جہاں تک اس بل کی بات ہے اور جہاں تک آپ کہتے ہیں علماء کرام میں متفق نہیں ہے، یہ تو آج انہوں نے جلدی میں چند علماء کرام کو جمع کر کے ایک بے اتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کی. جہاں تک اس بل کا تعلق ہے، اس میں کوئی بھی کسی میں بھی بد اعتمادی کی یا غیر متفق ہونے کی کوئی بھی ایک بھی وہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو ریویو کرنا پڑے گا کہ یہ جس طریقے سے معاملہ جو ہے یہ خام خواہ ایشو بنا ہے، پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا. وہ میرے خیال میں ایک فیلنگ ہے. بہرحال بلال صاحب شکریہ آپ کا، نعیمہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اب وقت ہے ایک بریک کا. جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ کی، جہاں آج فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل پر بات ہوئی. ججز کا کیا کہنا تھا، یہ رکھیں گے آپ کے سامنے آفٹر. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. آج سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی جب عدالت کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے کیس کی سماعت مؤخر کرنے کی درخواست خارج کر دی. جسٹس امین الدین کے سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت مؤخر کرنے کی درخواست خارج کی. ساتھ ہی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. سپریم کورٹ میں اس وقت بڑی سنجیدہ صورتحال سامنے آئی جب عدالت نے جواد ایس خواجہ کے وکیل سے سوال کیا کہ کیا آپ آئینی بینچ کو تسلیم کرتے ہیں. وکیل نے کہا کہ وہ آئینی بینچ کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں کرتے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ پھر آپ کمرہ عدالت چھوڑ دیں. وکیل نے کہا کہ موجودہ آئینی بینچ جوڈیشل کمیشن نے نامزد کیا ہے. اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کل عدم ہو چکی ہے. ہماری تمام وکلاء سے درخواست ہے کہ اس کیس کو مکمل کرنے میں ہماری مدد کریں. سپریم کورٹ آئینی ترمیم کے تحت ہی کام کر رہی ہے. جو بھی بینچ بن رہے ہیں نئی ترمیم کے تحت ہی بن رہے ہیں. آئینی ترمیم کا کیس بھی ترمیم کے تحت بننے والا بینچ ہی سنے گا. جسٹس محمد علی مظہر نے وکیل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی طرف سے تاخیری حربے استعمال ہو رہے ہیں. ہر سماعت پر ایسی کوئی نہ کوئی درخواست آ جاتی ہے. جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں ان کا سوچیں. فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا. ہم ایسا نہیں کر سکتے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ سیولین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. آرمی ایکٹ مسلح افواج کے ساتھ کام کرنے والے پرائیویٹ کمپنیز کے ملازمین پر بھی لاگو ہے. سماعت کے بعد سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کیس کی سماعت ایک دن کے لیے ملتوی کر دی. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.